نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 4۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ محبوب چیز اللہ کے لیے خرچ کرنا ایمان کی علامت قرار دیا، نیکی کی روح قرار دیا، تاکہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پہلے خرچ کرنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی، کچھ احکامات بتائے گئے، اور یہاں وہ چیز خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے پر عمل اس طرح سے کیا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بیرہا کا باغ بہت محبوب ہے، 600 درخت، میٹھا پانی، یہ سب کچھ اس باغ میں تھا۔ فرمایا، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت نفع کا سودا کیا، اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہا، مجھے خیبر کی زمین بہت پسند ہے، میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت ام سلیم اپنے 10 سال کا بیٹا لے آئیں اور کہا، اس کو اللہ کے رسول اپنے پاس رکھیے، یہ لکھنا جانتا ہے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنی محبوب چیز خرچ کی۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو اپنا گھوڑا بہت محبوب تھا، انہوں نے وہ لا کر پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہی کے بیٹے کو بلا کر ان کو واپس دیا۔ گویا اللہ تعالی ہمیں دنیاوی چیزوں کی محبت اور غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اب عمل میں کتنا سچ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین رشتے اور اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور اس سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ننھے اسماعیل کو ایک ایسی زمین پر چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر کوئی سبزہ، ہریالی اور پانی تک نہ تھا، اور اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا، اللہ کے گھر کی تعمیر، اور اس تعمیر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا کردار، ایک عورت کا کردار، کہ کیسے حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم آیا، اور اس پانی کو دیکھ کر پرندے آئے، اور پرندوں کو دیکھ کر قافلے آئے، اور زمین آباد ہوتی چلی گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اتنا بڑا کام کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، لیکن پھر بھی عاجزی کے ساتھ اظہار کیا، اللہ اس کو قبول کر لینا۔ خلیل اللہ ہے لیکن عاجزی کہ پھر بھی اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا، اس کو رب نے مقام ابراہیم قرار دے دیا۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی قدردانی کے زمزم جاری ہوا، حضرت ابراہیم کا مقام ابراہیم کہلایا، قدموں کو محفوظ کر دیا، حضرت حاجرہ کے قدموں کے دوڑنے کو سنت رکھ دیا، صحیح رکھ دیا، اور پھر اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ تو جو بھی آئے، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، جس کے جو صاحب نصاب ہے تو ایک دفعہ زندگی میں حج لازمی ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا تو جب چاہے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے۔ خوشی سے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا عمرہ کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت یہ سفر ہدایت ہو، کیونکہ اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔
اللہ کی طرف رغبت اور پہچان کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ایمان والو ادا کرنا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تم اس حالت میں تمہاری موت آئے کہ خاتمہ اسلام پر ہو۔ اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور جب خاتمے کا وقت آئے دنیا سے جانے کا تو انتم مسلمون، تم اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس وقت زبان پر کلمہ نصیب ہو جائے۔ اللہ نے نصیحت فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور حبل اللہ کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب، پوری امت مسلمہ، سب مسلمان اللہ کی رسی پر جمع ہو جائے یعنی قرآن پر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی اور اختلاف نہ کرنا، باہم تعصب نہ کرنا، فرقہ واریت سے روک دیا گیا۔ اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم ایک امت ہو۔ کون سی؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم خیر کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ لوگوں کو قرآن کی دعوت سب سے بڑی خیر اور بھلائی کی دعوت ہے، کیونکہ تمام خیر کا چشمہ اسی سے پھوٹتا ہے، اور نیکیوں کی طرف بلانا۔ جس طرح کسی بھی معاشرے کی ترقی اور اصلاح کے لیے ڈاکٹر، استاد، انجینئر، وکیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ایک ایسا گروہ ہو جو عوام کی دنیا اور آخرت کی فکر کرے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امت وسط کہا اور یہاں امت خیر کہا، کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا پڑے گا۔ کل انسانیت کی فکر کرنی ہے، انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور اس کام کے لیے، تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور شر کے خاتمے کے لیے صبر اور تقوی کا دامن تھامنا ہوگا۔ مومن وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے، راستہ دین کا ہو یا دنیاوی معاملات کا، مشکلات کا حل بتا دیا گیا۔ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے صبر، اور صبر کے ساتھ تقوی۔ تقوی دراصل کامیابی کا وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے اس مشکل کو کاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے تفصیلاً جنگ احد پر تبصرہ ہے۔ 3 ہجری مدینہ میں جنگ احد کا معرکہ پیش آتا ہے۔ مسلمانوں اور کفار مشرکین مکہ کے درمیان احد کے مقام پر یہ معرکہ پیش آیا۔ اس کی تفصیلات ہمیں 4 سپارے میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن فتح کے بعد پھر ناکامی، اور اس ناکامی کی وجوہات بتائی گئیں۔ بہت ساری وجوہات کا ذکر ہوا۔ مال کی محبت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو درے پر معمور کیا اور کہا کہ اگر دیکھو کہ پرندے بھی ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میدان سے دشمن بھاگ رہا ہے اور سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو مال کی محبت میں چند لوگوں کے سوا سب نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مال کی محبت وجہ بنی شکست کی، اور اس کے علاوہ اور وجوہات کا بھی ذکر ہوا آگے چل کر۔ ناکامی
کی وجہ مال کی محبت، کامیابی کے لیے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا شرط قرار دیا۔ آگے چل کر کچھ محسنین کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ محسن کون ہے؟ جس کے لیے اللہ نے جنت جیسی قیمتی نعمت کا ذکر کیا، جنت جس کے حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا شرط ٹھہرایا۔ محسنین کا انعام جنت اور ان کی عادات یا خوبیاں کیا ہے؟ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، معاملات کو ایسن طریقے سے حل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کر دینا محسن کی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کیا۔ شاکرین بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جاتا ہے، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ غزوہ احد میں ایسا ہوا کہ احد میں شکست اور غم پر غم ملے، غمم بغم لکی لا تحزنوا، غم پر غم ملے تاکہ تمہیں کوئی غم نہ رہے۔ شکست کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا غم، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی اس کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوئی اس کا غم، بہت زیادہ شہادتیں ہو گئیں اور فتح شکست میں بدل گئی اس کا غم۔ غم پر غم کیوں آئے؟ تاکہ مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط بنانے اور برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزارا۔ تو یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں غم، پریشانی، دکھ، بیماری، ایک کے بعد ایک غم کا آنا دراصل اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، عاجزی اور جھکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس غم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت عمارہ کے کردار کا بھی ذکر کیا، پھر ایک خاتون کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ۔ آپ نے فرمایا، میں دائیں دیکھتا تو مجھے عمارہ اپنی مدافعت میں لڑتی نظر آتی، میں بائیں دیکھتا تو مجھے اپنی مدافعت میں عمارہ لڑتی نظر آتی۔ تلوار بہت بہادری سے چلا سکتی تھی۔ بہرحال ان غموں کے بعد مضبوط بنایا اور حکم نازل کیا کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو شریک مشورہ رکھنا ہے کیونکہ غلطی ہو گئی۔ نرم ہوئی ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کے اخلاص، قربانیوں اور ماضی کے اچھے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی سکھاتی ہے اور آپ نے ایسا ہی کیا، اپنے سب اصحاب کو گلے لگایا، ان کو معاف کیا، ان کے لیے دعا کی اور ان کو اپنے مشورے میں شریک رکھا۔ اسی لیے فرمایا، آپ کی ذات، آپ کی ہستی احسان عظیم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود احسان عظیم ہے۔ کیا کیا؟ آ کر آپ نے تلاوت کی، آیات کی تلاوت، جو آیات نازل ہوئی ان کو سنایا۔ تو یاد رکھیں، قرآن سننے سے روح تک اترتا ہے اور اس کے ساتھ تزکیہ نفس، صفائی، برائی کی جگہ اچھائی آ جائے، بری صحبت کو اچھی صحبت سے بدل ڈالنا تزکیہ، صفائی کا نام ہے۔ اپنے اندر کے انسان کو پہچان کر اصلاح کا نام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ تعلیم کتاب اور حکمت عطا کی۔ تعلیم کتاب کو تلاوت سے اگلا درجہ کہا کہ اس کو سیکھنا، سمجھنا تاکہ روح تک اتر جائے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت رسول، آپ نے زندگی کیسے گزاری، اس کو جان کر ہی انسان اپنے دین کو سیکھنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ امت پر احسان بتایا۔ اور پھر جو شہادتیں ہوئیں احد میں، تو شہادت کے لیے بہت بڑا درجہ رکھ دیا۔
اللہ کے پاس ان کے لیے خاص زندگی، خاص رزق ہے اور خاص مقام ہے۔ مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرنے کو بھی اجر قرار دیا۔ جان چلی گئی تو شہادت کا اعزاز، اور اللہ پر بھروسہ، ناکامی ہوئی لیکن بھروسہ ٹوٹا نہیں۔ غم آئے زندگی میں، پریشانی، آزمائش، لیکن بھروسہ کمزور نہیں پڑنا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا اور دل سے یقین رکھنا، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ میرا بہترین وکیل اور کارساز ہے۔ یہی انسان کو اللہ پر متوکل کرتا ہے، اللہ کا قرب اور محبت عطا کرتا ہے۔ اور دنیا کو تو کہہ دیا کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا ہے۔ آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ صرف دنیا کے لیے ہی نہیں تھکنا، صرف دنیا کے لیے ہی کام کاج نہیں، بلکہ اپنی کل کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی آج فکر کرنی ہے۔ جس نے آج فکر کی وہی کامیاب ہوا، اور جس نے صرف دنیا بنائی تو اس کی دنیا اور اس کی محنتیں اور سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ملیں تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کیونکہ ان آیات میں زمین آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ وہ کون ہیں، الباب عقل والے کون ہیں، سمجھدار کون ہیں، جو دن اور رات کی تخلیق میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے ہیں، ہر حال میں رب ان کے دل میں ہے، اپنے رب کو نہیں بھولتے، اور ساتھ دعا کرتے ہیں۔ غور و فکر، ریسرچ، ذکر اور دعا، تین چیزوں کا ذکر آیا۔ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، النساء عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی، کوئی سورت الرجال نہیں نازل ہوئی۔ عورتوں کے حقوق اللہ نے عطا کر دیے، اس کے لیے پھر علم حاصل کر کے ان حقوق کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کا حکم، اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قطع رحمی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جہاں رشتہ داروں کو کاٹنے والے ہوں، اور عورت شاید زیادہ کردار ادا کرتی ہے رشتوں کو کاٹنے میں اور جوڑنے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو جوڑو، اور جب رات کو سب سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلہ رحمی کو عبادت قرار دیا۔ ایک سے زائد نکاح ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی۔ وراثت کے احکامات نازل کیے، جس کو علم الفرائض کہا، ہر ایک کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر کے دیا۔ اس کے ساتھ توبہ کی گنجائش رکھی، نادانی یا جہالت سے غلط کام ہو گیا لیکن توبہ کر لی تو اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ غلطی کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرمایا حدیث میں کہ زمین آسمان کی وسعت جتنے گناہ لاؤ گے تو معاف کر دے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لاؤ گے تو معاف کر دے گا، لیکن شرط کہ معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے، دیر نہ کی جائے، اور موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر گھر میں خواتین کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، احسن سلوک کرنے کا حکم دیا، بلا وجہ دست اندرازی سے منع کیا، عورتوں کو ستانے سے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع کیا، علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینے کا حکم دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی
عورتوں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی، حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا، رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا سکھایا، حرمت کا خیال رکھنا سکھایا، ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ان کا اعادہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے ان آیات کو سننے کے بعد اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا سیکھیں۔ اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اللہ کی راہ میں دے کے یہ ثابت کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔